آگے دیکھیں قرآن، یہاں بھی آپ مطلب سیکنڈ وائس میں بھیج رہی ہوں، تو یہاں بھی آپ جو ہے اپنی ایک شعر کو ایڈ کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے اس موضوع پہ چلیں۔ امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو پھر اپنے موضوع پہ واپس جائیں گے۔ کہ نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، نکلا علی کا نام جو میری زبان سے، آنے لگے زمیں پہ ملک آسمان سے، آنے لگے زمیں پہ ملک آسمان سے، بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام، بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام، خوشبو نہیں گئی ابھی تک زبان سے۔ عزیزان محترم، کہ مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ میں یہاں پوری رات بھی آپ کے سامنے مولا کے فضائل بیان کرتی رہوں، اور پورا دن بھی اور پوری زندگی بھی اگر فضائل بیان کرتی رہوں، تو امیر المومنین کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے فضائل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کے سامنے جو ہم موضوع بیان کر رہے ہیں، اس موضوع میں خداوند متعال اولی الامر کی جو ہے ایک بار بار اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر کون ہے اولی الامر۔ یہ اولی الامر وہی ہیں کہ جو امیر المومنین ہیں، کہ جو امیر ہیں ہر ایک شخص سے، کہ جو مومنین کے امیر ہیں، وہی امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے۔ اور عزیزان محترم، اپنی پوری زندگی میں امیر المومنین نے رسول خدا کی اس قدر اطاعت کی ہے کہ ایک نمونہ عمل ہے ہمارے سامنے، کہ خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رسول خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک جنگ میں، آپ تمام جنگوں میں تو ویسے نظر آئے ہیں امیر المومنین رسول خدا کی اطاعت کرتے ہوئے، لیکن ایک ایسی واحد جنگ ہے کہ جس پر ہمارا دین قائم ہے۔ اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو اس جنگ کے بدلے ہمارا دین قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ کہ جس جنگ میں رسول خدا نے فرمایا ضربۃ علی افضل من عبادت ہی ثقلین، یعنی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یعنی پوری رات اور پوری زندگی بھی عبادتیں ہوتی رہے، تب بھی وہ دین قائم نہیں رہ سکتا کہ علی کی ایک ضربت نے پورے دین کو جو ہے وہ قائم رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا اپنی زندگی میں کیوں امیر المومنین کی اتنی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رسول خدا یہاں تک فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر آپ کے فضائل کو میں پورے طریقے سے لوگوں کے درمیان بیان کر دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ یہ آپ کو خدا نہ مان بیٹھیں۔ تو عزیزان محترم، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اتنی شان بلند ہے کہ بہت سے لوگ غلو کر جاتے ہیں، یعنی خداوند متعال کی ذات تک ملا دیتے ہیں امیر المومنین کو۔ نعوذ باللہ، امیر المومنین خدا نہیں ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن خدا کے بندے ہیں، اور ایسے بندے کہ جو واقعاً حق رکھتے ہیں خدا کے بندے ہونے کا۔ کہ جب بھی امیر المومنین سجدے میں جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعاً کوئی خدا ہے کہ جس کی عبادت امیر المومنین کر رہے ہیں۔ اور رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور کبھی کیا فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں کہاں کہاں رسول خدا نے جب جب امیر المومنین نے اطاعت کی ہے، جب جب امیر المومنین اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تب تب رسول خدا کوئی نہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، اور امیر المومنین کی شان کو لوگوں میں بتا رہے ہیں کہ یہی میرا جانشین، یہی میرا وصی، اور یہی میرے بعد تم لوگوں پر خدا کی حجت ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں عزیزان محترم کہ شب ہجرت فقط امیر المومنین کی ذات ہی تھی کہ جو رسول خدا کے بستر پر بنا ڈرے ہوئے سو گئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس کو نیند کا غلبہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کی ذات واحد ایسی ذات ہے کہ جو پوری زندگی نہیں سوئی، لیکن فقط کس کے بستر پر سو رہی ہے؟ رسالت کے بستر پر سو رہی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا تھا کہ خدا سے ملاقات کی ہے خود امیر المومنین نے۔ اور رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی، آپ میرے بستر پر سو جائیے، کیونکہ شب ہجرت دشمنان رسول خدا کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ یعنی کہ رسول خدا کے خلاف جب منصوبہ بنایا گیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی، مجھے آج کی رات قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تو آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ یعنی خداوند متعال نے جب دیکھا کہ علی رسول کے بستر پر سو رہے ہیں تو خدا نے کہا کہ تمام رضایتیں
یعنی تمام رضایت علی کے لیے ہے، علی راضی تو ہر خدا بھی راضی اور خود رسول خدا کی ذات بھی راضی۔ تو خیران آج کی مجلس کا آغاز ہم ایک پیارے سے امیر المومنین کے شعر سے کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ تو خیران آپ لوگوں کے جو ہے جذبات کو ابھارنے کے لیے اور ان کی محبت کو، امیر المومنین کی ظاہری بات ہے جو محبت ہے نا، وہ سینے میں جو ہے نا ایک ہمارے اندر یہ خون میں گرمائی پیدا کرتی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھے کل بھی حدیث پڑھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی، اور خصوصاً امیر المومنین کی محبت اور ان کی جو فضائل کی محبت ہے، کہ جب ہم فضائل سنتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا اندر ایک خون ہمارا کھولنے لگتا ہے، اور ہم جو ہے نا خوشی سے ہمارے اندر جو ہے نا ایک کچھ ہونے لگتا ہے کہ ہم مولا سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اشعار بھی آپ ضرور ایڈ کریں تاکہ جو ہے آپ خود بھی جوش و جذبے سے پڑھیں اور لوگ سننے والے بھی جوش و جذبے سے سنیں۔ تو ہم شعر کے آغاز سے پھر جو ہے اپنی مجلس کا آغاز بھی کریں گے، شعر بھی پڑھیں گے، شعر کے بعد پھر اپنی مجلس کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو امیر المومنین کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھتی چلوں کہ تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، کہ تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ تو آپ لوگ اسی طرح شعر پڑھیں، آگے سے پھر نعرے بھی لگ جائیں گے۔ ابھی یہاں تو نعرے لگنے سے رہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو خود ہی پڑھا رہی ہوں، خود نعرے لگانے سے رہی میں، تو آپ لوگوں نے اسی طرح ایک دو شعر پڑھنے کے بعد اپنا موضوع جو ہے وہ اسٹارٹ کر لینا ہے۔ ایک دو بھی پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، جیسے بھی ہو آپ کو بہتر لگے کہ آپ کو جیسے مجمع کو اپنے جو ہے گرفت میں لینا ہوتا ہے نا، تو دو تین اشعار پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بہت اچھی مجلس پڑھنے والی ہیں۔ اس کے بعد اپنے موضوع پر آ جائیں۔ تو موضوع ہے خیراً ہمارا عزیزان محترم، اب میں اس انداز میں پڑھوں گی کہ میں جیسے سامعین کے سامنے پڑھتی ہوں، اور آپ لوگوں نے بھی ایسے سنانی ہے جیسے آپ لوگ سامعین کو سنائیں گے، مجھے نہیں، ٹھیک ہے خیراً؟ تو ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں کہ خداوند متعال قرآن کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ عزیزان محترم، کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ اولی الامر کون ہیں؟ یہ اولی الامر امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے اور ائمہ اہل بیت کی ذات ہے، کہ جن کی شان بیان ہو رہی ہے کہ خدا اپنی اطاعت کے ساتھ کبھی رسول کی اطاعت واجب کر رہا ہے اور کبھی اولی الامر کی اطاعت کو واجب کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی اولی الامر، کوئی جو ہے خاص شخصیات ہیں، تو خداوند متعال نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان اولی الامر کی اطاعت بھی تم پر واجب ہے، اور یہاں اولی الامر سے مراد امیر المومنین کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے سامنے اسی کی تفسیر جو ہے وہ پیش کرتی چلوں کہ اس آیت میں سب سے پہلے خداوند متعال نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور ہر ایک ایمانت دار شخص پر واجب ہے کہ اس کی تمام اطاعتوں کی انتہا خداوند متعال کی اطاعت پر ہو، اور اس کے بعد دوسرے مرلے میں پیغمبر کی پیروی کا حکم دیا، اور رسول پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے اور کبھی ہوا و ہوس سے بات نہیں کرتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں خدائی نمائندہ ہیں اور جن کی بات خدا کی بات ہے، ہمارا یقین ہے عزیزان محترم کہ وہ جو بات کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، جو حدیث ارشاد فرماتے ہیں، وہ خداوند متعال کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ کچھ بھی اپنے آپ سے نہیں کہتے، ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی آیت ہوتی ہے۔ انہیں یہ مرتبہ، یہ بلند مقام خداوند متعال سے ملا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ خدا کی اطاعت تو اس کی ذات کی خالقیت کی بنا پر ہے، لیکن رسول خدا کی اطاعت فرمان پروردگار کی وجہ سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی اطاعت جو ہے بذات واجب ہے، اور دوسرے جو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دیکھیں تو وہ بالغیر واجب ہے۔ اطیعو کا جو تکرار اس آیت میں عزیزان محترم ہو رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر، یعنی اطیعو یعنی اطاعت کرو، پیروی کرو کا جو بار بار اس آیت میں تکرار ہو رہا ہے، اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اولی الامر کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، بلکہ بہت خصوص یعنی بہت خاص شخصیات ہیں، کہ اولی الامر سے مراد رسول خدا کی خود اپنی ذات بھی ہے، کیونکہ خود رسول خدا ائمہ اہل بیت میں شامل ہیں، خود معصومین میں شامل ہیں،
اور دیکھیں حضرت رسول خدا کی اس آیت میں دو منصب دیے جا رہے ہیں رسول خدا کو، ایک منصب رسالت کا منصب ہے اور ایک تبلیغ احکام کا منصب دیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی زندگی میں اگر کوئی اطاعت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو خدا کی اطاعت بھی کر رہا ہے، جو رسول کی اطاعت بھی کر رہا ہے، تو وہ فقط امیر المومنین کی ذات ہے، کہ جس نے رسول کی اور خدا کی اتنی اطاعت کی کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ یا علی، آپ میرے دین کو بچائیں اور میں آپ کے نام کو بچاؤں گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں عزیزان محترم، یہ جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے وہ امیر المومنین کا دشمن ہوتا ہے، اور امیر المومنین خود اس سے لڑ رہے ہیں، یعنی توحید کے لیے لڑ رہے ہیں کہ توحید کو اپناؤ، خدا کو مانو۔ اور جہاں علی کا دشمن آ جاتا ہے، جہاں علی سے بغض آ جاتا ہے، تو خود خدا اس شخص سے بدلہ لے رہا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس شخص نے انکار کیا تھا، جس شخص نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم نہیں مانتے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا وصی، آپ کا جانشین امیر المومنین ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، کہ یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کہہ رہا ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہاں خدا نے کہا کہ علی کا دشمن ہے، علی سے بغض رکھنے والا ہے، تو خداوند متعال کی ذات نے اس کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہو وہ علی کا دشمن ہوتا ہے، اور علی اس سے خود بدلہ لیتے ہیں، اور جو علی کا دشمن ہوتا ہے خداوند متعال کی ذات اس سے خود بدلہ لیتی ہے، اس پر عذاب۔ کہ امیر المومنین نے اتنی اطاعت کی ہے کہ خود امیر المومنین اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ تم سب جانتے ہو کہ رسول خدا کی مجھ سے ایسی قرابت تھی اور ایسی محبت تھی کہ آپ کی نظروں میں میری ایسی قدر و منزلت تھی کہ اس وقت جب میں بچہ تھا، آپ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی گود میں جگہ دیتے اور سینے سے لگاتے، مجھے اپنے بستر پر جگہ دیتے، اور آپ سے بغل گیر ہوتا تو آپ کے جسم میں مبارک کی عطر یعنی خوشبو میرے مشام کو معطر کرتی تھی۔ آپ نے والد چبا چبا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ میں رسول خدا کے نقش قدم پر اس طرح چلا کرتا تھا جیسے شیر خوار بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے۔ آپ ہر روز اپنے اخلاق کا نیا پرچم میرے سامنے لہراتے اور حکم فرماتے کہ میں آپ کی پیروی کی کروں۔ یعنی اس کلام میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ آخر میں کہ رسول خدا اخلاق کا پرچم میرے سامنے لہراتے اور حکم دے دے کہ میں پیروی کروں، یعنی امام علی علیہ السلام بچپن ہی سے رسول خدا کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔